جسم انسان کا بعد میں تیار ہوا، روح پہلے سے موجود تھی۔ یہی وہ چیز ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں، پوچھا گیا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ مسند احمد اور ترمذی دونوں کا نام لے کر مرزا نے جو حدیث بیان کی اور اس میں جو الفاظ بیان کیے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یہ الفاظ نہ مسند احمد میں ہیں نہ ترمذی میں ہیں، بلکہ یہ موضوع حدیث تھی، من گھڑت حدیث تھی۔ اس میں یہ الفاظ تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ الفاظ موضوع حدیث والے مرزا نے مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں اپنی طرف سے شامل کر دیے۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ باقی جس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یہ حدیث موضوع ہے۔ اس حدیث کے موضوع ہونے پر دیگر حوالہ جات دینے کی بجائے ہم مرزا کے محدث اعظم علامہ البانی کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ علامہ البانی کی کتاب السلسلۃ الضعیفہ حدیث نمبر 302 کے تحت واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ بلکہ اس سے اگلی روایت 303 نمبر کے تحت علامہ البانی نے یہ بھی لکھا کہ آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان کبھی تھے ہی نہیں۔ بہرحال مرزا نے الفاظ تو پیش کیے موضوع حدیث والے اور نام لے لیا ترمذی اور مسند احمد کا۔ حال تو مرزا کا یہ ہے، لیکن دعوے کیا ہیں وہ ذرا آپ سن لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ ہم تو دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو، اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سماع کی تصریح کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار، اس میں ٹائم لگایا ہے اس فیلڈ میں۔ جی وہ سب کو پتہ ہے آپ نے کتنا ٹائم لگایا ہے۔ بہرحال ہم نے مرزا کی حالت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی اور اس کے دعوے بھی پیش کر دیے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔